جی السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے جو سنی احتیاط کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ ہے، اس پہ اب سپریم کورٹ کی نظریں ہیں اور سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ 3 جون کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اس جو بینچ ہے اس کے سربراہی کرے گا اور ان کے سربراہی میں 13 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ سے گیا تھا سپریم کورٹ، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ایک ایسا قانون پاس ہوا تھا، اگر کوئی بھی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے ہو یا ہائی کورٹ سے تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ ہو تو آپ اس فیصلے کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو روات کی طرف جلسے کی اجازت مل گئی ہے اور انہوں نے انتظامیہ نے کچھ شرائط رکھے ہیں، لیکن اب کیا جو خان صاحب ہے، شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، وہ ذرا سائٹ پہ ہے۔ اگر 9 مئی والا دن دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بیانیہ تھا کہ پوری ملک میں لوگ نکلیں گے اور پرامن احتجاج کی طرف جائیں گے، لیکن اس ٹائم شیر افضل صاحب جو ہے وہ لیڈ نہیں کر رہی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی لیڈر منظر عام پر نہیں آیا، نہ کسی نے بڑا جلسہ کیا، نہ کسی نے جلوس نکالی، نہ کچھ بھی اس طرح کوئی خاص نہیں ہوا۔ ناظرین، اہم معاملہ کیا ہے؟ جو کل ایک تو کیس لگا ہوا تھا نیب ترامیم کا، نیب ترامیم کے کیس میں کل ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے تقریباً کوئی 1 منٹ تک بات کی، 1 منٹ سے ذرا زیادہ، 2 منٹ سے کم، لیکن انہوں نے جو بات کی انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، لیکن خان صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ خان صاحب جب امریکہ میں تھے تو امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب میں آ کر آپ کو بتاؤں گا، آپ کے جیل سے میں ایسی اترواؤں گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر ہے، اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ اپنی اندرونی معاملات اپنے حد تک رکھیں، یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں جا کے تقریر کریں اور تقریر میں پوری دنیا کے سامنے کہیں کہ میں آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کمرے سے میں ایسی کس طرح اترواتا ہوں۔ تو یہ معاملات بھی ہے، خان صاحب کو اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو تو یہ آفر ہے کہ آپ جا کے خاموشی سے بیٹھ جائے بنی گالہ میں، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں ڈیل تب کروں گا جو ڈیمانڈز میں رکھوں گا، آپ اس کے اوپر ہاں کریں گے، اس کے بعد میں راضی ہوں گا کہ ہاں یہ معاملات ہے۔ خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں اپنے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی، اور ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے وہ بہت جلد ری الیکشن کی طرف جا رہے، تو ری الیکشن کی طرف تو ملک جائے گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کی طرف اب جو موجودہ حکومت ہے یہ جا رہی ہے، اور اگر IMF سے 6 ارب سے 8 ارب ڈالرز تک کی جو پیکیج ہے، اگر یہ مل جاتا ہے موجودہ حکومت کو، تو یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی، یہ حکومت رہے گی 3 سے 3.5 سال تک۔ لیکن اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو غربت ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن جو عالمی بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، ان کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آتی ہے، اس رپورٹس میں یہ ہے کہ جو سال 2025 کے اینڈ میں یا مڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا شرح ہے یہ ذرا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہے وہ ذرا گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد سڑکوں کے اوپر آئیں گے۔ اور ایک ذرائع کے مطابق یہ بھی خبریں ابھی آ رہی تھی کہ آج جو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، علیمہ خان نے اس کے بعد کہا کہ جو ہے ہم دھرنا دینے کا اعلان کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، تو اگر آپ لوگ اس طرف جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو آپ لوگوں ذرا کم بیک کر رہے پاکستان تحریک انصاف والے، ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اور مشکل کیا ہوگی کہ آپ کی سیاست ایسا نہ ہو کہ آپ کی سیاست ہی دفن ہو جائے۔ خان صاحب کو چاہیے کہ ابھی آرام سے بیٹھ جائے، جو حکومت ہے تو ان کو چلنے دے۔ اگر آپ لوگ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے اور یہی آپ اپنا طریقہ آپ اپنائیں گے کہ جو آپ کا ایک ایگریسو سٹائل ہے کہ نہیں بھائی جان میں جو ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ اس کے اوپر ہاں میں ہاں ملائے، اس کے بعد جا کے میں دیکھوں گا اور آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ تو ابھی تک تو کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی ڈیل کے بغیر نہیں نکلا۔ اگر کسی نے جیل سے نکلنا ہے تو وہ ڈیل کرے گا، ڈیل کس سے کرے گا؟ اسٹیبلشمنٹ سے کرے گا۔ اور خان صاحب جو ہے ابھی معاملہ کیا ہے؟ اہم معاملہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے جو سپریم کورٹ کے جج ہے، انہوں نے جب وہ سپریم کورٹ کے صرف جج تھے، ابھی تو چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، ان کو بڑا بلیک میل کیا گیا تھا خان صاحب کے ٹائم میں۔ اگر آپ کو صدارتی ریفرنس یاد ہو تو ان کو بلیک میل اس حد تک کیا گیا تھا، ان کے بیگم کو عدالتوں میں ذلیل کروایا تھا، تو وہ جناب جا کے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، اور جس چیف صاحب کو آپ نے DGI کے عہدے سے نکالا تھا وہ جا کے آرمی چیف بن گئے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے
کی پوزیشن ہے ان کے اوپر ہے اور خان صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے. تو یہ معاملات ہے. تحریک انصاف کو اب سوچنا چاہیے. محسن نقوی صاحب آگے بیچ میں, انہوں نے گنڈاپور صاحب سے ملاقات کی اور محسن نقوی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, وزیر داخلہ بھی ہے, ان کے پاس بڑے اہم عہدے ہیں اور وہ شاید اگر کچھ راستہ اگر وہ نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ان کو اپنا رویہ جو ہے یہ ذرا تبدیل کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کرتے تو مشکل ان کے لیے ہو سکتے. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے خیبان.